کا پیش ہے گڈ مارننگ JNK۔ السلام علیکم ناظرین، آداب، صبح بخیر۔ استقبال ہے آپ کا گڈ مارننگ JNK میں۔ گڈ مارننگ JNK کا ایک اور شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بتائیے گا ناظرین، کیا حال ہیں آپ کے؟ ہم ہر صبح ہمارے لبوں پر یہی دعا ہوتی ہے اور یہی امید کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے آپ خیریت سے ہوں گے، اپنی صحت کا آپ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اٹس 25 جولائی اور ماہ ذی الحج کی بھی آج 25 تاریخ ہے اور دن ہے پیر کا۔ ایک نئے دن کی شروعات، ایک نئے ہفتے کی شروعات، اور بہت سارے لوگ اس وقت اپنے کام کاج پر جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسکولز اور کالج کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ ہمارے جو ملازمت سے پیشہ وابستہ لوگ ہیں وہ اپنے دفاتر کی طرف، اور جو تجارت سے وابستہ لوگ ہیں وہ اپنے دکانوں اور کارخانوں کی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ ان سب کے لیے یہی دعا ہماری اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کے جتنے بھی پلانز ہیں، جتنے بھی ٹاسکس ہیں آج دن کے حوالے سے یا آنے والے ہفتے کے حوالے سے، وہ سب پورے ہوں، اور آپ جو بھی کام کریں وہ آپ کے لیے بھی مفید ثابت ہو اور دوسروں کے لیے بھی مفید ثابت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ معمول کے مطابق آج بھی 2 ہوسٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں رہوں گا آپ کے ساتھ تابش بٹ، اور میرے ہمراہ رہیں گی نفیسہ۔ شکریہ تابش۔ السلام علیکم نفیسہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسی ہیں؟ میں بھی اچھی ہوں۔ میں نے منڈے کے بارے میں تو بتایا، آپ بتائیے ہاؤ واز یور سنڈے؟ الحمدللہ میرا سنڈے بہت اچھا گیا، کیونکہ کشمیر میں اس ٹائم پہ موسم بھی ایسا ہے، گرمی ہے اور من کرتا ہے کہیں گھومنے چلے جائے۔ تو کل میں بھی اپنے کزنس کے ساتھ تھوڑا گھومنے کے لیے چلی گئی، اور بہت اچھا لگا کہ دیکھ رہی ہوں کہ لوگ بھی جو ہے اپنے گھروں سے نکل رہے تھے سیر و تفریح کے لیے۔ مائنڈ ریفریش ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسا آپ نے بتایا کہ آج منڈے ہے، اینڈ آج سے لوگوں کو کتنا اسٹریس اسٹارٹ ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارے ملازم جو ہوتے ہیں یا تو فرائیڈے تک 5 دن کا کام رہتا ہے یا تو سیٹرڈے تک، تو یہ ایک دن کسی کو ملتا ہے اور کسی
کسی کو 2 دن ملتے ہیں. تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس دن کو ہم اچھے سے انجوائے کریں. کشمیر میں کیا ہے نا, وہ ہم اتنا بھی یہاں وہ کانسیپٹ نہیں ہے ویکینڈس کو انجوائے کرنے کا, سیلیبریٹ کرنے کا, لیکن بہت ضروری ہے کیونکہ کتنا ہم اس سے جو ہے نا ریفریش ہو جاتے ہیں. اینڈ ہمارا کشمیر کتنا خوبصورت ہے, اس چیز کا ریئلائزیشن مجھے کل ہوا. میں اپنی جن کزنس کے ساتھ گئی تھی تو ان میں سے ایک جو ہے پڑھائی کے لیے باہر گئی ہوئی ہے, تو وہ مجھے بول رہی ہے نفیسہ دی کشمیر کتنا خوبصورت ہے. تو میں نے کہا چلو ہم بھی بولتے رہتے ہیں. اب کچھ ٹائم بعد پھر سے بول رہی ہے. میں وہ سوچ رہی اس کو کیا ہو گیا. میں اس کو اچھا اس لیے آپ یہ بات بتا رہی ہو کیونکہ آپ کشمیر سے باہر پڑھائی کے سلسلے میں گئے ہو. تیلی گسان کہ ہم کیا مس کر رہے ہیں, تب ہی ہمیں ریئلائز ہوتا ہے. اور میں نے ایک چیز جو ہے نا بہت بہت مطلب دل اس سے مجھے دکھی ہوا, یہ دیکھا کہ ہم نے کیا کیا ہے اپنے ماحول کے ساتھ. ہم نے میں مطلب ڈل لیک سے ہم گئے, وہاں میں دیکھ رہی ہوں پانی کو پہلے دور سے دیکھنے میں اچھا لگتا تھا, ابھی دور سے دیکھنے میں بھی اتنا کچھ خوبصورت نہیں لگ رہا تھا. ایون تو وہاں صفائی چل رہی ہے, تو وہاں سب نے یہی بتایا کہ ابھی صفائی چل رہی ہے, اگلے مہینے جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا, اچھا دکھے گا. مگر مطلب اتنا دکھ ہوا کہ ہمارے پاس جو ہماری سب سے خوبصورت چیز تھی, ہمارا ڈل لیک تھا, ہم نے اس کی کیا حالت کر دی ہے. نفیسہ اخ چیز کہ یہ اصل پولیوشن جو آلودگی کی اچھا اسی ذمہ وار بے ون چوائس. چلو اب یہ تو ہم نے کورس کرا, مگر ہمارے پاس اور بھی بہت سارے قدرتی وسائل ہے جو ابھی ان ایکسپلورڈ ہے. بہت ساری جگہیں ایسی ہے, بہت سارے مطلب ایسے آبشار بھی ہے جو ہم ابھی بھی اگر چاہے انہیں ہم بچا سکتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے نفیسہ. جیسے کہ آپ نے آؤٹنگ کے حوالے سے بات کی, ہم اکثر کیونکہ چھٹیوں میں ہم آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں, فیملی کے ساتھ جاتے ہیں, تو اکثر ہم انجوائے تو اچھا کرتے ہیں, وہ ہمارا حق ہے, لیکن ہم انجوائمنٹ میں اپنے ان فیملی ممبرس کا خیال کرنا نہ بھولے جو اپنا خیال نہیں کرتے. میری مراد ہے بچوں کی. ناظرین, ہم جب بھی آپ فیملی آؤٹنگ کے لیے جاتے تو بچوں کا ضرور خاص خیال رکھیں, کیونکہ بچے جو ہے وہ پانی کو دیکھ کر تھوڑا اٹریکٹ ہوتے ہیں, تو ان کا آپ خاص خیال رکھیں. کیونکہ نفیسہ اور میں ہم کچھ خبریں پڑھ رہے تھے جن میں یہی لکھا تھا کہ کیسے خدا نخواستہ جو بچے ہیں وہ پانی میں نہانے کے لیے چلے گئے اور گھر کے آب ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیں. جی ہاں, میں یہی بتا رہی تھی کہ جو ہمارے قدرتی وسائل ہے جو ابھی ان ایکسپلورڈ ہے, ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہمیں کل کو ان کو بھی پرزرو کرنے کے لیے نکلنا ہے. ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم جتنا کوشش کر سکتے ہیں ابھی سے کوشش کریں. کبھی کیا ہوتا ہے نا, ہمیں کہیں پہ کچھ ہم کیسے سٹارٹ ہم کر سکتے ہیں, یہ میں کل سوچ رہی تھی کہ ہم سٹارٹ کیسے کریں, ہم روکے کیسے سب کو. میرے پاس ایک چھوٹا سا ٹافی کا ریپر ہے, مجھے یہ پھینکنا ہے, میں کہوں گی چلا کوٹاک ایم سیت کیا کیسے, مگر یہ بس سٹارٹ کرنا گوڈ کر بس سٹارٹ. یہ ٹافی ریپر چھلنا بکنجا اتھے پہ بتھاوی بیگس مز بتھاوی پاکٹس مز, اینڈ کہیں پر جہاں مجھے ڈسٹ بن دکھے میں وہاں یہ پھینکوں. کوئی اور آپ کے سامنے اگر پھینک رہا ہے سڑک پہ کچھ بھی, اسے بھی ڈر ہوتا ہے. سچ گوڑ ارد گرد وچھان, میں چھکا وچھان, جب اس کو آپ روکو گے نا, اس کو آپ اگر ٹوکو گے نا, نہ تو وہ زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں کرے گا, اور وہ بھی اپنے ساتھ ساتھ آگے اور 2 لوگوں کو 5 لوگوں کو بولے گا کہ آپ بھی ایسا مت کر لیجیے. تو ہم نے اتنا خراب کیا ہوا ہے, ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہی کیا. اب ہم تک ہے کہ ہم اب اور بھی بھیک نہ مانگے کہ جو بچہ کچھ ہے ہم اس کو بھی بولے کہ اب یہ بھی صاف رکھنا ہے, اب اس کو بھی اب نئے سے صاف کرنا ہے. تو ہمیں اس وہاں پر نہ پہنچائیے, اور ہم صرف اور صرف ہمارے ہاتھوں تک ہے. ہم جیسے چاہے ویسے چاہے اسے ہمیں پریزرو کرنا ہے. ہم اکثر کیونکہ حکومت کو ایکیوز کرتے ہیں کہ وہ صفائی نہیں رکھتی, حالانکہ اس کے ذمہ دار ہم ہیں. جب ہم ہی تھوڑا سا اسمال کنٹریبیوٹ کریں گے تو اسی سے ہو جائے گا. ایسٹن وین پیار ان کیا کہ اس کرا وین نیو تے خراب پت ونو حکومت اس کی یہ تش کرے وین ٹھیک ہے اس خاطر. تو یہ ہم پلیز مطلب ہم ہر کوئی اپنی جگہ اگر یہ پلیج لیں گے کہ میں اپنی طرف سے کوشش کروں کہ میں کہیں پر کوئی اپنے مطلب اپنے ماحول کو, اپنے ارد گرد کو کچھ بھی آلودہ نہ کروں, تو ہم اگر ایک یہی پلیج لے گا تو ہر کسی کے اینڈ سے جب یہی سیم چیز ہوگی تو سب صحیح ہو جائے گا. تو اس کے بعد ہی پھر جب ہمارے ٹورسٹ آتے ہیں جن کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے, جب وہ دیکھیں گے یہاں کی صفائی تو یہی میسج لے کر باہر بھی جائیں گے. ایگزیکٹلی. اور جب وہ بھی دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے بہت کیئرفل ہے, مطلب ہم سنتے ہیں جو مطلب انٹرنیشنلی کلیم جگہیں ہیں جو بہت خوبصورت ہے, تو بولتے ہیں شیشی سڑک آسان. جب وہاں کے لوگوں نے اس کو جو ہے اس کا خیال رکھا تو کوئی آؤٹ سائڈر جا کر سوال ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں کچھ خراب کرے گا. تو جب ہم بھی یہی کریں گے, جو بھی باہر سے آئیں گے وہ بھی یہی سیکھ لے کر جائیں گے, اور وہ بھی یہاں ایسا کبھی کچھ وہ بھی آلودہ کرنے کی بالکل کوشش نہیں کریں گے. تو پلیز اینڈ پلیز ہم مجھے لگتا ہے مہینے میں 2 بار 3 بار 4 بار ہم یہ بات ضرور کرتے ہیں, کیونکہ یہ بہت نیسسری ہے. کیونکہ ہمارا کشمیر کتنا خوبصورت ہے یہ آپ تبھی احساس لگائیے, جیسے میں نے کہا میری چھوٹی بہن مجھے بتا رہی ہے یہ کتنا خوبصورت ہے, جبکہ وہ یہیں رہ رہی ہے, کچھ مہینوں سے وہ باہر گئی ہوئی ہے. تو اس کا احساس تبھی ہوتا ہے جب ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی نہیں ہے, تو ہم وہاں تک اپنے آپ کو نہ پہنچائے. تو چلیے یہ تھا آپ کے مطلب یہ آپ سب کے لیے, ہم سب کے لیے ایک سیکھ ہے کہ ہم اپنی جگہ جو ہے اپنا کنٹریبیوشن ضرور دیں.
تو آپ کو جو ہے موسم کی اپڈیٹس بھی دیے چلتے ہیں. تو آج سری نگر میں جو ہے موسم جو ہے تھوڑی بہت بارش گرج ہو سکتی ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد رہنے کی امید ہے. اور وہیں جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد رہنے کی امید ہے. وہیں شاہراہوں کی بات کریں تو شاہراہوں پہ آج سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی. وہیں بڑی گاڑیوں کو نویوگ ٹنل سے سری نگر جموں کی اور روانہ کیا جائے گا, لیکن جو ہے سڑک کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی جو ہے بڑی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہوگی. سری نگر سنمرگ گمری روڈ پر چھوٹی بڑی دونوں گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی. مغل روڈ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہوگی اور بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے پونچھ کی اور روانہ کیا جائے گا. یہ ہمارے ٹریفک کے جو ابھی کے اپڈیٹس ہیں جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں, لیکن یہ اپڈیٹس جو ہے اکثر چینج ہوتے رہتے ہیں کیونکہ موسم میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ ضرور چینج ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہم آپ سب سے ہمیشہ یہی گزارش کرتے ہیں کہ اپنے سفر پہ نکلنے سے پہلے, اپنے سفر کو پلان کرنے سے پہلے آپ جو ہے ٹریفک کنٹرول یونٹ کے ان ٹیلی فون نمبرات پر ضرور رابطہ قائم کریں جو ابھی آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینس پر فلیش ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ ٹریفک کنٹرول یونٹ کے ٹویٹر ہینڈل سے بھی جو ہے لیٹسٹ انفارمیشن جو ہے حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے جو تھے شہراہوں کے حوالے سے یہ اپڈیٹس تھے. میں جانتی ہوں ناظرین کو ضرور انتظار ہوگا کہ آج ہم نے ان کے لیے کون سے نغمے کا اہتمام کیا ہوا ہے. تو آج ہمارے پاس جو ہے شازیہ بشیر کی آواز میں اور شازیہ بشیر پر ہی فلمایا ہوا یہ نغمہ آپ ضرور دیکھیے. جذبات ہرن لفظ گچھن زائے بنئی کیا من ہے بدلک ہار بے پروائی بنئی کیا من ہے کتھا بوز نک
जज्बात हरन लफ्ज गछन जाए वतई क्या वन है बदलुक हाल बेपरवाह वतई क्या वन है बदलुक हाल सुचास दिवनान खातै नायाब छु इंसान सुचास दिवनान खातै नायाब छु इंसान तिलकुस छुकनुन बाजरस प्रथ जाइव नहीं क्या तिलकुस छुकनुन बाजरस प्रथ जाइव नहीं क्या जज्बात हरन लफ्ज गछन जाए वतई क्या वन है बदलू खाल बेपरवाह वतई क्या वन है बदलू खाल वन है बदलू खाल वन है बदलू खाल वुचतो महरिन सन क्या शूबान UR ज्वेलर्स शूब लागान UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलाव गारंटेड बेस्ट कीमतस पर दस्तियाब छे तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स शाहर खास कैद कदल सराब कदल श्रीनगर। इस्तकबाल आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में। गुड मॉर्निंग JNK आप दूरदर्शन की कल्चर चैनल से बराह रास्त देख रहे हैं, इसके साथ साथ आप हमसे यूट्यूब के ज़रिए से भी जुड़ सकते हैं। नाजरीन, जब भी हम कश्मीर के हवाले से बात कर, जैसे नफीसा भी प्रोग्राम के आगाज़ में ये कह रही थी कि हम काफ़ी खुशकिस्मत लोग हैं कि हम अल्लाह ताला ने हमें दुनिया की इस खूबसूरत जगह पैदा किया है जहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें ऐसे खूबसूरत पहाड़, ऐसे सब्ज़ाज़ार, ऐसी खूबसूरत नदियों से नवाजा है। हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, लेकिन साथ साथ इस चीज़ पर भी शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे लोगों से नवाजा है जो वाकई में हम सब के लिए, हम सब की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। मेरी मुराद है उन लोगों के लिए जो माहिर अमराज अल्लाह ताला ने इस वादी कश्मीर में पैदा किए, जिन्होंने हर वक्त जब भी हमारे लोगों पर या हम पर सेहत के हवाले से कोई परेशानी, हमेशा पेश खिदमत रहे, खिदमत के लिए तैयार रहे एंड बिकेम द फ्रंट रनर्स ऑफ आवर सोसाइटी फॉर आवर प्रोटेक्शन। आज आपकी मुलाकात ऐसे एक डॉक्टर से कराएंगे जिन्होंने मेडिसिन की इस स्पेसिफिक शोबे में अच्छा खासा नाम कमाया है। मेरी मुराद है इंटरवेंशनलिस्ट पेन एंड पैलिएटिव स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपका इस्तकबाल है गुड मॉर्निंग JNK में, और सबसे पहले हम आपकी शुक्रगुजार है कि आपने इस क्रूशल टाइम में वक्त निकाला हमारे लिए, ताकि आप जो है वो लोगों को अवेयर कर सके एक स्पेसिफिक डोमेन के हवाले से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरवेंशनल पेन एंड पैलिएटिव केयर, इसके बारे में हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के मामूल के मुताबिक हम जो गेस्ट आते हैं, जिनको हम मदऊ करते हैं, उनसे हम उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी थोड़ा जानते हैं कि उनका ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, उनकी तालीम का सिलसिला क्या हुआ और इस स्पेसिफिक डोमेन में वो कैसे पहुँचे। तो आपसे भी वही जानना चाहेंगे। पहले आपका बहुत शुक्रिया, मुझे मौका दिया आज आपके साथ मिलने का, इट्स प्लेजर सर, और अपने लोगों के साथ जुड़ने का। जी तो सबसे पहले मैं अपने तमाम देखने वालों को सलाम अलैकुम, आदाब। वालेकुम सलाम। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने पहले बात की, उसको इससे शुरू करूँगा कि जो इकबाल साहब ने कहा है जी,
खुदाई एहतमाम में खुशकोतर है, खुदाई दर्द सर है, लेकिन बंदगी अस्तगफिरुल्लाह, ये दर्द सर नहीं दर्द जिगर है। तो पहले आपने बात की कश्मीर के हवाले से जी, और यहाँ के माहौल के हवाले से। मैं आपको एक वाक़या बताऊँगा। पहले मैं एक दिन, ये शायद शालीमार बाग की बात है, तो वहाँ पे एक टूरिस्ट था, फॉरेनर था, तो उसने मुझे पूछा इस जगह का नाम क्या है। मैंने कहा ये मुग़ल गार्डन है, लेकिन दाएं बाएं वो जो जितने सारा वो पड़ा था, ट्रैश पड़ा था, तो कहा नहीं ये मुग़ल गार्डन नहीं, इट्स नॉट मुग़ल गार्डन, इट्स मुग़ल बिन। सो ये हमें देखना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो ये क्योंकि आपने ऐसी बात कही कि ये मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले मैंने समझा ये ज़रूरी है, बिकॉज़ अल्लाह ताला ने किस चीज़ से हमें नवाजा है। और जो इकबाल साहब ने ये चीज़ जो फरमाई है, इकबाल साहब की जो भी कपलेट्स है, जो भी शेर है, मुझे लगता है जैसे मैथमेटिशियन के लिए या फिजिसिस्ट के लिए फॉर्मूले होते हैं और उससे वो बाकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वैसे ही इनमें हमें सबक मिलता है। जी, मैं खुद जो हूँ, मैं पुलवामा से वाबस्ता हूँ, और पुलवामा में एक गांव है खूबसूरत सा, कस्बा यार, मैं वहाँ रहता हूँ। वहाँ हमारे पड़ोस में एक तारीखी जगह है, मुग़ल सराय है वो, और उसका नाम है शादी मरग। और एक खूबसूरत सी सराय है। तो हम उनको ये नाम जब बोलते हैं कोई भी, शादी मरग, जी, तो ये आपस में एंटोनिम्स लगते हैं। तो हम जब पूछते थे अपने बुजुर्गों से कि ये क्या है, कहते थे कि हाँ बादशाह का पहले बेटा हुआ, उसके बाद उसकी मौत भी हो गई, तो शादी के बाद साथ साथ मरग हो गया। तो वहाँ भी जब हम पुलवामा की बात करते हैं या पूरे साउथ कश्मीर की बात करते हैं, वहाँ पे इतने सेहत अफ़ज़ा मकामात हैं, इतने खूबसूरत मकामात हैं, और जब तक हम इनकी कदर नहीं करेंगे तब तक हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को दिखाएंगे क्या, और हमारा कंट्रीब्यूशन क्या रहा। ये एक बहुत ज़रूरी बात है। मेरी स्कूलिंग भी वहीं पे हुई पुलवामा में। तो उसके बाद मैं पहले इंजीनियरिंग के लिए गया था, उसके बाद मैं मेडिसिन में चला गया। और मैं सबसे ज़्यादा अपना टाइम जो बिताता हूँ ये मैं ट्रैवलिंग में बिताता हूँ, और मेरी हॉबी है मैं माउंटेनियरिंग। ये जो हमारा जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे पहलगाम में बेस्ड है, राइट। तो उनके साथ हम ट्रैकिंग पे रेगुलरली जाते हैं, माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं। पैराग्लाइडिंग मैं करता हूँ। पैराग्लाइडिंग में एक बार मैं चोट भी खाया हूँ अच्छी खासी। और पैराग्लाइडिंग चूँकि एडवेंचर स्पोर्ट्स में आती है, तो इसमें आपको लिख के देना होता है कि देयर कैन बी थ्रेट टू माई लाइफ और इंजरी। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपसे ये जानना चाहेंगे कि अक्सर जो डॉक्टर, जब भी हम डॉक्टर्स यहाँ पे मदऊ करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें हॉबीज़ के लिए टाइम नहीं। आपके पास हॉबीज़ भी, और ऐसी हॉबीज़ आपने रखी हैं एडवेंचरस, आप इसके लिए टाइम कैसे निकालते हैं? बेसिकली टाइम की जब हम बात करेंगे, आज के ज़माने में यही एक मामला है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, टाइम मैनेजमेंट। सो हमें एक टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमें एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से एक डेलीगेशन गई थी इसराइल, तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की जो मिसेस थी वो बाहर ऑफिस में बैठी थी। तो यहाँ से जो इंडियन डिप्लोमेट गया था, तो उन्होंने पूछा आप क्या करते हो, कहा आई डिवाइडेड माई टाइम इन 3 पार्ट्स। तो उस टाइम वो स्वेटर बुन रही थी। कहा आई हैव माई टाइम इज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, 1 इज़ फॉर माई फैमिली, 1 इज़ फॉर माई सेल्फ एंड 1 इज़ फॉर माई नेशन। तो अभी जो मैं यहाँ पे ऑफिस में काम करती हूँ, दिस फॉर माई नेशन। अभी मेरा थोड़ा सा ऑफ चल रहा था, मैं स्वेटर बुन रही हूँ, दिस फॉर माई फैमिली, एंड देन आई गिव सम टाइम टू माई सेल्फ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट की मैं बाहर काम कर रहा था गल्फ में, तो हमारे साथ एक जब ब्रेक होती थी, तो एक हमारी नर्स थी, वो 15 मिनट बाद आती थी, उसके बाद वो आधा घंटा एक्स्ट्रा करती थी। तो लंच के बाद वो 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लेती थी। मैंने कहा आप कहाँ जाते हो 15 मिनट के लिए? शी टोल्ड मी फॉर सेल्फ केयर। मैंने कहा व्हाट सेल्फ केयर? कहा मैं लंच लेके फिर ब्रश वगैरह करती हूँ, सो दिस इज सेल्फ केयर। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अ डॉक्टर, दिस इज़ नो एक्सक्यूज, बिकॉज अल्लाह ताला ने मुझे भी ज़िंदगी दे दी है, और मेरे भी कुछ फ़राइज़ है अपने लिए भी, अपने सेहत के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी। दिस इज़ अ लेम एक्सक्यूज। टाइम किसी के लिए भी जो है, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत आपने अपने बारे में बताया कि आप जो है एडवेंचरस स्पोर्ट्स में भी जो है आप दिलचस्पी रखते हैं, और साथ साथ अपने नेशन को भी आप जो है हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपका ये शोबा है पैलिएटिव स्पेशलिस्ट, जो कि शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि ये क्या है, ये किससे रिलेटेड है, तो इसके बारे में हमें बताइए कि क्या एक्चुअली ये है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पैलिएटिव मेडिसिन है,
ابھی کچھ ہمارے میڈیکوز بھی ڈاکٹرز بھی اس سے واقف نہیں ہیں. تو جو ہماری جنرل پاپولیشن ہے اس میں بالکل کم اس کی اویئرنیس ہے. تو یہ پیلیٹو کیئر چل رہا ہے. میں ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ابھی ایک نیشنل پروگرام ہے, نیشنل پروگرام فار پیلیٹو کیئر. اوکے. یہ گورنمنٹ آف انڈیا نے لانچ کیا پوری کنٹری میں. تو ایکچولی یہ ہے اس کا جو مین جو اس کا یہ ہے موٹیو ہے, دیٹ از کوالٹی آف لائف. تو ہوتا کیا ہے, جو کرونک ڈیزیزز ہے اسپیشلی جو پیشنٹس ہوتے ہیں جو کینسر سے جوجھتے ہیں, تو کینسر ایک ایسی بیماری ہے کہ کوئی لوگ اس میں ہوتے ہیں کہ جن کا کیوریٹو اسٹیج میں یہ ہو جاتا ہے, نہیں تو بہت دیر تک یہ آدمی کے ساتھ ہی یہ بیماری چلتی ہے. تو آج تک ہم کیا کرتے تھے, آج تک ہمارا سٹریس ہوتا تھا, آج تک ہمارا فوکس ہوتا تھا کہ ہم جو کینسر جو بیماری ہے بیماری کا ہی ٹریٹمنٹ کرتے تھے. لیکن انسان یہ جو بیماری جو کینسر کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کی زندگی جو ہے اس کی کوالٹی آف لائف بہت جو سفر ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 60 to 70% پیشنٹس جو ہوتے ہیں کینسر والے, ان میں پین جو ہوتا ہے, پین ہی ان میں ڈسٹریسنگ فیچر ہوتا ہے. یہ ان کی زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب ؤنِتھ کہ یُس زن پیلیٹو کیئر چھُ اٹس اے پارٹ آف انٹروینشنل پین. تُہۍ ؤنۍتو اَسہِ اکھ چیٖز گۄڈنٮ۪تھ یہِ کتھ کٔرۍتو تُہۍ یتھ واضح کہ انٹروینشنل پین اینڈ پیلیٹو کیئر یہ چھا دۄنوے اکھ کمباینڈ ٹرم کِنہٕ چھِ الگ الگ ٹرمز؟ جی ایبسولوٹلی. درد کے حوالے سے میں آپ سے ایک بات کروں گا. درد کے لیے ایک شعر ہے, دونوں نے ہی رسوا کیا مجھے, کچھ درد نے اور کچھ دوا نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ درد ایک سٹیج تک کچھ سال پہلے یہ ایک ایسی چیز مانی جاتی تھی جو ٹھیک نہیں ہوتی تھی اور اس کو سہنا ہوتا تھا. اب پین مینجمنٹ جیسے آپ انٹرونشنل پین مینجمنٹ کہتے ہیں, انٹرونشنل پین مینجمنٹ یہ خود میں ایک سبجیکٹ, خود میں ایک اسپیشلٹی. بالکل. تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں پین میں, ہمیں دو مین کمپوننٹس ہوتے ہیں, ایک نان کینسر پین, ایک کینسر پین. سو پیلیٹو کیئر میں کینسر یہ جو پین مینجمنٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. مگر جو پین مینجمنٹ ہے وہ کینسر کے باہر بھی ہے, بیکاز جو پین مینجمنٹ نان کینسر پین جو ہوتی ہے اس میں بھی اس کا رول ہے, لیکن کینسر میں ایز سچ یا پیلیٹو کیئر میں ایز سچ پین مینجمنٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. تو یہ جیسے ہم ابھی پیلیٹو کیئر کی بات کر رہے تھے, ان میں ایک تو پین جو میں آپ کو بتا رہا تھا مین جو کمپوننٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد ان کی بھوک نہیں ہوتی ہے, ان کو نیند نہیں آتی ہے, ان کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے, ان کی جسم میں پانی جمع ہوتا ہے, وہ چاہے چھاتی میں ہو وہ چاہے پیٹ میں ہو. تو یہ ساری مشکلیں جو ہے, اس کا جو پیلیٹو کیئر کا مقصد ہے کہ انسان کی جو کوالٹی آف لائف ہے اس میں ہم بہت کم سٹریس دیتے ہیں کہ ہم انسان کی زندگی جو وی ول پرولونگ ہز لائف, بٹ جتنی انسان کے پاس زندگی ہے وہ زندگی جو ہے اس کی وہ آرام سے گزرے, ایک باوقار طریقے سے گزرے, ڈگنیفائڈ زندگی ہو. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم اکثر بولتے ہیں یا جس کو ہم ڈیلیبریٹلی اگنور کرنا چاہتے ہیں, وہ دیٹ از ڈیتھ. سو پیلیٹو کیئر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ون شوڈ ہیو اے ڈگنیفائڈ ڈیتھ آلسو. سو انسان کی زندگی جو ہے یہ ایک سائیکل ہے, جنم سے شروع ہوتا ہے, پھر آدمی زندگی جیتا ہے. تو اس میں اگر اس کوشر زبان میں وچھو وہ ہماری جو ایک وہ افسوس دنیا وہ سارا اس نے پوری اس میں بتا دی ہے, زندگی کا سفر, اور زندگی کا سفر بتا دیا. تو ویسے ہی ایک جو ڈگنیفائڈ ڈیتھ انسان کی ہو وہ ہم بول جاتے ہیں, بہت بار بول جاتے ہیں. تو ہمارا آج تک کیا ہوتا تھا کہ کینسر پیشنٹ ایڈوانس کینسر اس آسان تو یہ پین سے جوجھتا تھا, باقی مشکلیں اس کی ہوتی تھی. ہمیں لگتا تھا ون پھولو مس کینسر زیاد ایسی ونان مس ونی ہونی گار تک کٹوس خدمت. تو خدمت کیسی ہوتی تھی, بیکاز پین جو ہے یہ گھر پہ ٹھیک نہیں ہوگی, یہ باقی سمٹمز جو ہے یہ میڈیکل کیئر کے بغیر ٹھیک نہیں ہوگی. سو پیلیٹو کیئر جو ہے, اب پیلیٹو کیئر میں یہ ایک تو پیشنٹس کے لیے ایک فیسلٹی ہے, دوسری یہ نئے ینگ ڈاکٹرس کے لیے ایک جاب اپرچونٹی ہے, کیریئر اپرچونٹی ہے, بیکاز اب پیلیٹو میڈیسن میں ماسٹرس ہوتا ہے. اسپیشلی ایم ڈی اسٹارٹ ہوا ہے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں اور باقی جگہوں پہ. یہاں پہ کشمیر میں ابھی یہ اس کا کم ہی ہے, بٹ کشمیر میں بدقسمتی سے کینسر کی جو پریویلنس ہے یہ بہت زیادہ ہے. تو ہمیں آج کے پلیٹ فارم سے, اس پلیٹ فارم سے, بیکاز میں جو یہ جو نیشنل پروگرام ہے پیلیٹو کیئر ہے, میں اس کا نوڈل آفیسر بھی ہوں, اور میں آج کی خوش قسمتی اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ آپ کے مدد سے ہم یہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچانا چاہتے ہیں کہ ایسے جو مریض ہیں ان کو گھر میں ڈمپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
ان کو جو ہے ان کو بھی ان کا بھی حق ہے, بیکاز یہ جو ہیومن رائٹس واچ ہے, سو وہ ایک گلوبل آرگنائزیشن ہے, وہ اس کے لیے کام کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ پین مینجمنٹ جو ہے یا پین ریلیف جو ہے یہ ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے. سو ہم کسی انسان کو ڈینائی نہیں کر سکتے یہ جو پین مینجمنٹ. آپ اسی کو آگے لیتے ہوئے میں جو آپ ابھی ہم بات کر رہے تھے انٹرونشنل پین مینجمنٹ کیا ہے. پہلے ہمارے پاس کیا ہوتا تھا کہ ایسے پین کے لیے ہم سمپل پین کلرس لیتے تھے, لیکن پین میڈیسن میں یہ چیز ہے کہ وہ میڈیسنس جو ایز سچ پین کلرس نہیں ہے, بٹ چونکہ پین پہ بہت سارا ریسرچ ہوا ہے, ایک تو وہ میڈیسنس, دوسری یہ کہ چھوٹے چھوٹے آپریشنز اس میں ہوتے ہیں, تو ان آپریشنز کی بدولت ان کی مدد سے یہ جو پین ہے اس سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے, یہ جو کینسر والے پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں ہمیں اوپیڈس کی ضرورت پڑتی ہے, نارکوٹکس کی ضرورت پڑتی ہے, یہ ریسٹرکٹڈ میڈیسنس ہیں. لیکن بدقسمتی ہے جو بارڈر اسٹیٹس ہے جیسے پنجاب ہے, جموں کشمیر ہے, یہاں پہ ان کی اسمگلنگ کا بڑا رسک رہتا ہے. اس سے کیا پرابلم ہے, کیوں رسک رہتا ہے, کیونکہ یہ ڈرگس جو ہے یہ کچھ جو ہمارے جو ڈس اپوائنٹڈ یوتھ ہوتے ہیں وہ ڈرگس کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے, اور اس پہ ہم ضرور بات کریں گے, لیکن ہمیں ایک وقفے کے لیے رکنا پڑے گا. ناظرین رکتے ایک وقفے کے لیے, اور وقفے کے اس پر آپ تک پہنچائیں گے اخبارات کی سرخیاں, اس کے بعد ہمارے ڈاکٹر صاحب سے گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان UR جیولرز. ہال مارک برانڈیڈ جیولری, عمدہ ڈیزائننگ اور گارنٹیڈ بیسٹ پرائز. تو یاد رکھیے UR جیولرز, شہری خاص نالے مارور, کاجی کدل, سراف کدل, سری نگر. ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جھالندر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر کرنے کے بعد پچھلے 1 سال سے وادی کشمیر میں ایسے بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. وردان IVF کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندر میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے, اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں, جن کی شادی کو 10-15 سال ہو گئے تھے, ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی. وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا, آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں. میری شادی کو ہوا تھا 13 سال, میں کئی ہسپتالوں میں گیا, لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندر کا, اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے کٹھے. اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. یاد رہے وردان کی ڈاکٹروں کی ٹیم ہر سوموار, منگلوار اور بدوار کو IVF کا خصوصی کیمپ مگرمل باغ سری نگر میں منعقد کریں گے. دپمے جوزی لالو مہرین کیا شوبان زن ژدہم زون نال تو شکل شوبہ چھنا, مگر اس سانہ سٹ لگت ام سی زیادہ پہن تابان. خبر سانہ سٹ کت اونمت یمو اکسی سونڈرس نش سون انا. سہ گو اعجاز جیولرس قید کدل سری نگر. ات گر گر آیک شوب اتو دل تملان. کیا آپ اولاد کی خوشی سے محروم ہیں تو گھبرائیے مت. ملک کی نامور IVF ایکسپرٹ ڈاکٹر نیلو کورا ڈاکٹر ممتاز امیجنگ سینٹر اپوزٹ گورنمنٹ میڈیکل کالج کرا نگر سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا علاج کرے گی. ڈاکٹر نیلو کورا کے ہاتھوں پنجاب اور ملک کے دوسرے حصوں میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر ہوئی. مزید جانکاری یا رجسٹریشن کے لیے رابطہ کیجیے 8803780280 9417278732. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام گڈ مارننگ JNK میں آپ کا ایک بار پھر سے ہمارے شو میں ہمارے مہمان جو ہے ڈاکٹر محمد یوسف تشریف فرما ہے, جو کہ انٹرونشنل پین اینڈ پیلیٹیو اسپیشلسٹ ہے. ڈاکٹر صاحب سے ہم مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن ابھی وقت ہوا چلتا ہے اخبارات کی سرخیاں لینے کا. میرے پاس سب سے پہلے یہ انگریزی روزنامہ ہے جس میں کووڈ کے حوالے سے ایک خبر ہے. کووڈ سرجز اگین, جموں اینڈ کشمیر لاگ 631 فریش کیسز, ایکٹیو پازیٹیو کیسز رائز ٹو 3239, 3574 cases reported in 9 days. جی اردو روزنامہ میرے پاس, اس میں بھی صحت کے حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے. منکی پاکس عالمی ایمرجنسی قرار, دلی میں پہلا کیس درج, بھارت میں تعداد 4.
جی یہ اردو روزنامہ میرے پاس ہے جس میں بڑی دکھ دائق خبر ہے. شادی کی تقریب سے واپس آتے ہوئے 4 مہمان روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار. رامبن میں گاڑی کھائی میں گری. وادی چناب میں رنج و غم کی لہر اور کہرام. جی اردو روزنامہ میرے پاس اس سے 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. پہلی خبر، دروپدی مرمو کو آج پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں بھارت کے صدر کی حیثیت سے حلف دلایا جائے گا. اور اسی اخبار سے ایک اور سرخی، SRO 43 کے تحت اب سرکاری نوکری لازمی نہیں، قواعد و ضوابط مقرر کیے گئے ہیں. مستحق کنبوں کو ہی SRO سے فائدہ ملے گا، وزارت داخلہ. جی میرے پاس یہ آخری انگریزی روزنامہ ہے جس سے 2 سرخیاں میں بھی لینا چاہوں گی. اس میں پہلی سرخی ہے پروٹیکٹ انوائرمنٹ فار فیوچر جنریشنز، پریزیڈنٹ کووند ان ہز فیئر ویل میسج ٹو نیشن. اور دوسری سرخی ہے پنٹی گرل رینا مسز ہر فیملی ایز شی فلفلز ڈریم آف ریوزٹنگ ہر اینسیسٹرل ہوم ان پاکستان آفٹر 75 ایئرز. جی شکریہ نفیسہ. ناظرین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر محمد یوسف جو کہ انٹرنیشنل پین اینڈ پیلیٹیو اسپیشلسٹ ہیں. ان سے گفتگو جاری رہے گی، لیکن آپ کو انتظار رہتا ہے ہر پروگرام میں ہم ایک گڈ مارننگ ایجوکیشن کا سیگمنٹ پیش کرتے ہیں جس میں ڈاکٹر طارق مرغوب جو ہے وہ ہم کو لائف لیسنز دیتے ہیں. تو آج دیکھتے ہیں کہ آج ڈاکٹر طارق نے ہمارے لیے کیا لائف لیسنز رکھے ہیں. تو چلیے دیکھتے ہیں آج کا گڈ مارننگ ایجوکیشن. گڈ مارننگ، السلام علیکم، آداب. ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھتا تو بہت ہے، ٹیچروں کے پاس بھی جاتا ہے، ٹیوشن بھی میں بھیجتا ہوں، لیکن اس کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. بچہ محنت بھی کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں، وہ یہ چیز نہیں ہے کہ ٹیچر نے اچھا نہیں پڑھایا یا بچے نے محنت نہیں کی. اس میں کہتے ہیں کوگنیٹو سکلز، ویکنیس اگر ان میں ہوگی، بیکاز یہ ہو گیا دماغ کا یا مینٹل ایبیلٹی اس کی کیسی ہے. ہم سافٹ ویئر کے ساتھ ساتھ ہارڈ ویئر کو بھی ہمیں اپ گریڈ کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہے کہ کوگنیٹو سکل جو بچے میں ہے وہ کیسے انہانس کی جا سکتی ہیں. کوگنیٹو سکلز مینز اگر اس کی اچھی ہیں تو دے ول بی ایبل ٹو لرن تھنگس کوئکلی، انڈرسٹینڈ، سالو پرابلمس. اور وہ چیز ان کو مینٹل ایبلٹیز کہتے ہیں. اس کے لیے یہ کورس ہے، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ کوگنیٹو سکلز کے جو کور سکلز ہیں ان میں پہلی ہے اٹینشن، کیا بچہ اٹینٹیو ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہے دیٹ از ریزننگ اینڈ لاجکس، اور شارٹ ٹرم یا ورکنگ میموری کہیے اس کی کیسی ہے، وہ کر پاتا ہے. چوتھی ہے، پھر اس کے بعد ہے لانگ ٹرم میموری ہے. اس کے بعد ہے ویژول پرسیپچول سکلز، آڈیٹری پرسیپچول سکلز، اور اس کے بعد لاسٹ میں اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ ساری سکلز اگر بچہ کرے. اور پھر جو پروسیسنگ سپیڈ اس کی کیا ہے. یہ کوگنیٹو سکلز میں سب سے زیادہ ضروری جو ہے ان میں سے جو ایک میں نے کور سکل کیا، ہم نے پہلے بات کی تھی، ہم نے پہلے ویژول پرسیپچول سکلز کی بات کی پچھلے سیگمنٹس میں. آج ہم جو بات کریں گے وہ کہیں گے ریزننگ اور لاجکس. ایوری بڈی وانٹس کہ اس کا بچہ شارپ ہو، وہ بچہ جلدی جلدی بات سمجھ پائے، جلدی جلدی یاد کر پائے، اور وہ پرابلم سالو کر پائے، تو اس کی مینٹل ایبلٹی بڑھے. اس کے لیے جو سب سے زیادہ ہے ریزننگ اینڈ لاجکس. دیکھیے ہم کہتے ہیں میرا بچہ بڑا سوچنے سمجھنے والا ہے، بٹ انفارچونیٹلی ہم 18 سال تک اس کو سوچنے نہیں دیتے ہیں. ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ سوچنے کا کام یا تو ہمارا ہے یا تو ٹیچرز کا ہے. سر اس کو سوچوائیے، کیونکہ جب ہم کہیں گے کہ میرا بچہ سوچنے سمجھنے والا، تو جب وہ سوچے گا تب سمجھنے والا بنے گا. تو سوچنے کے لیے دیر آر سرٹن ایکسرسائز. دیکھیے بچہ کیوں گریجویشن کے بعد کہیں گے کہ ملہوترا جی کی کتاب لائیے گا، اب آپ سیکھیے گا ریزننگ کس کو کہتے ہیں، انالوگیز کس کو کہتے ہیں، کرپٹوگرامز کس کو کہتے ہیں. یہ چیزیں بعد میں کیوں، پہلے کیوں نہیں؟ دے ول لو ٹو، بیکاز دے آر مور کیوریس. جب چھوٹے ہوتے ہیں اور کیوریس ہوتے ہیں، ان کو سکھایا جا سکتا ہے یہ، تاکہ وہ جب IAS YAS میں آگے جو جائیں گے، UPSC ایگزام میں جائیں گے، تو ان کے لیے کیک واک ہوگا، بیکاز انہوں نے پہلے سیکھا ہوگا. یو کین ناٹ لرن سوئمنگ بائی واچنگ ٹیلی ویژن اور گوئنگ تھرو بکس. ہم اس کے لیے بچے جیسے ہومیوگراف میں آپ کو بتاتا ہوں، بچے کو سوچوائیے، بولیے بیٹا ایک چیز ہے، ہوموگراف ہوتا ہے جو کامنلی یوز ہوگا 2 چیزوں میں. جیسے میں آپ کو بولتا ہوں بیڈ اور پیپر، اس میں کون سی چیز یوز ہوگا جو بیڈ کے بعد بھی آئے گا اور پیپر کے بعد بھی آئے گا؟ دیٹ از کالڈ شیٹ، بیڈ شیٹ اور پیپر شیٹ. تو یہ چیزیں ہم جب بچوں کو کریں گے، اسی طریقے سے ہم اس کو بولتے ہیں ریور اور منی. اس کا کیا چیز ہے؟ اس کا دیٹ از کالڈ بینک، ریور بینک اور منی بینک. یہ چیزیں کرپٹوگرامز، یہ ساری چیزیں اگر ہم بچوں کو کرائیں، یہ کرائی جا سکتے ہیں، اینڈ دے ول لو ٹو ڈو اٹ. ان کا جو ہے وی آر اسٹیمولیٹنگ دیئر نیورونس، اور وہی ہے وہ نیورونس ہم اسٹیمولیٹ کریں گے. اس میں یہ کہتے ہیں نیورو پلاسٹسٹی. اس میں کیا ہوگا کہ نئے پاتھ ویز کھلیں گے بچوں کے، نئے کنیکشنز ڈیولپ ہو جائیں گے، اینڈ دے ول ڈاؤ ٹو ڈو اٹ. یہ جب وہ کریں گے تو ہم
یہ کرا سکتے ہیں تھرو ISPD پروگرامز کرا سکتے ہیں, کہیں پہ بھی ورکشاپس کے تھرو کرایا جا سکتا ہے. آپ دیکھتے رہیے آگے گڈ مارننگ JNK اور مجھے دیجیے اجازت. شکریہ ڈاکٹر طارق مرغوب صاحب. تو یہ سا امپورٹنٹ انفارمیشن ہے آسان ناظرین, اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہے اسے ضرور دیکھتے ہوں گے اور اپنے بچوں کے ساتھ ضرور دیکھتے ہوں گے, سو دیٹ وہ بھی جو ہے اس سے انفارمیشن حاصل کر سکے. ڈاکٹر صاحب تو اسے ونان تو ہے وہ تو ریلیٹڈ ٹو سم تھنگ تو ہے کہتے ہیں ڈرگ اسمگلنگ ہوتی ہے, تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. اس پر آپ ضرور بتائیے کہ کیا آپ بتا رہے تھے اس کے بارے میں اس پہ واپس آؤں گا, مگر اصل چیز جس سے میں بڑا امپریس ہوا یہ سون یس نو جنریشن یم بچہ سن نو جنریشن, سو یم کت کن کرو گروم, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور آج کل ہمارا فیوچر یہ, اور آج کل ہمارا یہ ہے کہ اچھا سٹیبل ویژن اک بنومت بچن خاطر, نہیں جی آپ کو یہ انجینئرنگ ہے, یہ میڈیسن ہے, اس بچس دان تمہیں آئی گروم گھنے کی جیسے اس کو ہونا چاہیے. جب ہم دیکھتے ہیں یم زن ڈیولپ نیشنز, ہم اسرائیل کی بات کریں گے یہاں پہ, وہاں پہ جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو وہاں سے اس ٹائم سے خیال رکھا جاتا ہے, ماں کو ایسی غذا دی جاتی ہے, ماں کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ایسے انٹرٹینمنٹ میں یہ صرف کیا جاتا ہے کہ زن بچے اندر چھونے جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں, وہاں سے اس کی نشو نما کا خیال رکھا جاتا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کا خیال رکھا جاتا ہے. پھر جو چیزیں ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں وہ انہوں نے وہاں بنائی, پھر وہ وہاں یوز نہیں کرتے ہیں, لیکن وہ لیز چپس وہ ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. دے ٹیک کیئر کہ ان کا بچہ جو ہے یہ ناو نہال کول آک, تو اس کو بڑا ڈیلیکیٹلی ہمیں گروم کرنا ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی. تو واپس میں اس ٹاپک پہ آ جاؤں گا. یس اسی یم ڈرگس یم سمگلنگ پوٹینشیل واریاہ زیادہ, کیونکہ جو یم سن ڈس اپوائنٹڈ یوتھ آسان وہ بیچارے اس کا سہارا لیتے ہیں, وہ ایک کمزوری ان میں بن جاتی ہے. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے, دگنی نقصان ہماری قوم کو اٹھانی پڑتی ہے. اخ یہ کہ یم بیمار یمن یہ ضرورت آسان وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے. اور یہ درد جو ہوتا ہے نا, یم سات دگ سے آسان, دگ سے تمس انسانس پتہ آسان جو اس کو جھیلتا ہے. ونان نارک تچا زان سوئی جس کو یہ ایک بار لگی ہوگی, اسی طرح اس دگہ ہند آسان. دگ سے کیا پتہ گژھان, دگ ات کیا ملو یوتہ سٹرس, کیازِ دگ یہ انسانس واحد انسان سو یوت متاثر کران کی. اس کرو وقت پہ کت, کشمیر یہ ہماری عادت بن گئی بیچ میں وہ. اچھا یہ گژھان ایکچولی یم سات انسان آسان یم سات یہ دگہ مز مبتلا آسان, یہ اکوئی واحد نفر ام سے متاثر گژھان, امس گژھان اس اون سہ بہیویئر امس آسان چڑچڑاپن, ییٚلہِ امس دگ آسہِ یہ کر پسند کٲنٛسہِ سۭتۍ کتھ کرٕنۍ, یہ اپنی پریشانی میں کھویا ہوتا ہے. یم امس پن بچہ پن فیملی یہ ان سے دور رہتا ہے, خاموش رہتا ہے. وہ اخ اس امس پن سوشل سرکل فرینڈ سرکل یہ کر تمن سۭتۍ انٹریکٹ, اس امس یہ کام کار کر ورک پلیس یہ وہاں کام نہیں کرتا ہے. سو یم امیک ساری یم افیکٹس اس کو دیکھتے ہوئے یس زن یہ پین مینجمنٹ ات اٹ سیلف یہ الگ اسپیشلٹی, یہ باضابطہ اسپیشلٹی. ممہ سات دگہ ہز کت کر, دگ کیا دگ ہیکان مینت تہ اس ونان گراسلی اگر ونو مائلڈ پین, ماڈریٹ پین, سیویئر پین. ات مجھ سکیلس کی ہم ویژول اینالاگ سکیل ہے, ہم 0 سے 10 تک اس کو میجر کرتے ہیں. ایسے پیشنٹس ونان اگر سو 0 نو پین, 10 میکسیمم پین, آپ اپنی پین کو کہاں پہ رکھیں گے. سو اس میں آپ کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO تمو ریکمنڈیشن دس گائڈ لائن دس کہ اس کو ہم WHO لیڈر بولتے ہیں. اگر مائلڈ پین ات مز کس دوا دن, ماڈریٹ پین ات مز کس دوا دن, سیویئر پین ات مز کس دوا دن. ویسے سیویئر پین ماڈریٹ یا سیویئر پین ات مز اوپیٹس ضرورت لگان. یہ ون ونان مارفین ونان, کوڈین ونان. پہلے اس میں کیا تھا کہ اس زن NDPS ایکٹ بنو گۄڈٕ انڈیا میں, یہ بنو 1975. تو ات مز بڑے ریگرس رولس کہ اگر کسی کے پاس یہ پایا جائے گا ایکسٹرا کوانٹٹی میں وہ, تو اس میں اوفینس ہے, اس میں پنشمنٹ بہت خطرناک ہے. بٹ اس سے کیا ہوتا تھا کہ یم زن پیشنٹس جن کو اس کی ضرورت پڑتی تھی تو محروم رہتے تھے. ات مز کور پتہ انڈین ایسوسیشن آف پیلیٹو کیئر بیٚیہِ باقی بین الاقوامی یم زن ایسوسیشن ات مز انہوں نے بڑا اپنا رول اس میں نبھایا. تو پھر اس میں ایک امینڈمنٹ ہوئی 2014 مز گئی امینڈمنٹ اخ. تو اس میں یہ چیز ہے کہ یہ گھس پیشنٹس خاطر اویلیبل آسن. اب بدقسمتی ہے جو ہمارے بچے اس کی طرف جاتے ہیں, یہ کہاں سے کیا ہوتا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اخ زن یہ سون نو نہال بچہ
اخ چھ ات زہرس کن گژھان نمبر 2 یمس خاطر یہ دوا چھ جس کے لیے ایک دوائی ہے جس کے لیے ایک امید ہے وہ اسے محروم ہو جاتا ہے. اب ہمارا رول کہاں پہ؟ جب ہم ڈرگ ایڈکشن کی بات یہاں دیکھتے ہیں شاید یہ سہنس وچن چھنا یہ ٹپ آف آئس برگ. تو اس امیک میگنیچیوڈ واریاہ زیادہ وچان جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اب کچھ چیزیں ہیں جو ہم اس میں بولتے ہیں. آپ نے ابھی کچھ باتیں بولی کہ اِس ہیٚکو نہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ سرکارس پٮ۪ٹھ نظر تھٲیِتھ کینٛہہ. اگر ماحول سون چھُ صاف تھاوُن تو یہ چھُنہٕ سرکارٕچ یوت ذمہٕ وٲری کینٛہہ، یہِ چھِ سٲنۍ ذمہٕ وٲری. بچہِ یُس سون چھُ اگر یہ بچہِ سون بچہ چھُ اَسہِ چھُ وٕچھُن اگر ہم جانوروں میں بھی دیکھیں گے جانور بھی جو ہوتا ہے جب اس کا بچہ ہوتا ہے یہ اپنے بچے کا کتنا خیال رکھتا ہے. بلی کا اگر بچہ ہوگا اس کو اگر ٹچ کوئی کرے گا آپ دیکھیے وہ کیسے کھروچے گا. لیکن وۄنۍ کیٛاہ گوٚو یتھ ماحولس کیٛاہ گوٚو سماج کیٛاہ گوٚو أسۍ گٔے ماڈرنایز. ٹھیک دس از گڈ ماڈرنائزیشن از گڈ بٹ ہیومن ویلیوز یم زن وہ ہمیں سیکریفائس نہیں کرنے. بالکل صحیح. پرابلم اس بچہ چھنا آج ہم بچے کے پیار کو جو اس بچس پیار دن اس یژھان ریپلیس کرن بائی منی. ہم یہ بچے کا پیار بھی جو ہے پیسے سے خریدنا چاہتے ہیں. کچھ چیز یم زن منی ہیک ریپلیس کر بہت سی دوائیں یا میڈیکل سائنس بہت آگے چلا گیا مگر خون اس بلڈ کا ابھی بھی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اگر اس بلڈ پیون دین پیشنٹس یہ بیس انسانس کڑن اس کا بھی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اسی طرح لو کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں. منی از ناٹ اے ریپلیسمنٹ. اب کیا ہوتا ہے کہ فادر تہ ایمبیشس مدر تہ ایمبیشس یہ بھی پیسے کمانے میں وہ بھی پیسے کمانے میں بچے کو آگے دے دیتے ہیں چپس لالی پاپس چاکلیٹس. تو اس میں بٹ بچہ جو ہے بچے کو جو چاہیے وہ پیار چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ کوشش کریں اس کرو کن نتہ کن طریقہ کمپنشیٹ ام سند پیار یا اس تربیت. بڑا ہی اہم نقطہ آپ نے چھیڑا ہے اس پر ہم ضرور بات کریں گے لیکن ہمیں ایک اور وقفے کے لیے رکنا پڑے گا. ناظرین رکتے ایک وقفے کے لیے اور وقفے کے اس پار ڈاکٹر صاحب سے گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. وچتو مہرین سن کیا شوبان یو آر جیولرز شوب لاگان. یو آر جیولرز یہ ہال مارک سون برانڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزائنو علاوہ گارنٹیڈ بیسٹ قیمتس پہ دستیاب ہے. تشریف انیو یو آر جیولرز شاہ خاص قید کدل سراب کدل سری نگر. استقبال آپ کا ایک بار پھر سے گڈ مارننگ JNK میں. ڈاکٹر محمد یوسف صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جو کہ انٹرونشنل پین اینڈ پیلیٹو اسپیشلسٹ ہے. ہم اسی کے بارے میں ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب اس وقف برہ ونان اس ڈرگ ایڈکشن تو تمن ملان یمن ضرورت کنزیوم کران تم یمن کھانا تہ ضرورت اتھ یژھو تہ نش یہ زانن کیا رول ایک سماج ایک سوسائٹی تو کیا رول ڈاکٹر سن بیکاز تھی ٲسمٕتۍ تُہۍ ٲسِو سابق صدر ڈاکٹر ایسوسیشن کشمیر تو اجتماعی طور پر ڈاکٹرن ہُنٛد کیا رول تو سوسائٹی ہُنٛد کیا رول امہ مینیج دور کرنے خاطر. گۄڈنیُک ووٚن مےٚ تۄہہِ کہِ یہِ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد یہِ ہسا یہِ پیار چھُ آسان یہِ گژھِ نہٕ رِپلیس کُنی سۭتۍ. دوٚیِم چیٖز چھُ یُس صحبت چھُ آسان بَچہِ کَتھ صحبتَس منٛز چھُ یہِ چھُ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد بُنیٲدی فرض کہِ اگر بَچہِ میون درٛاو یہِ کٔمِس سۭتۍ چھُ وۄتھان بیٚہن. یہِ چھُ دوٚیِم چیٖز. تہٕ ترٛیٚیِم چیٖز وَنہٕ بہٕ تۄہہِ تُہۍ گٔژھِو حٲران یہِ چیٖز بوٗزِتھ. مےٚ ووٚن أکۍ پَنٕنۍ سٲتھیَن أکۍ سُہ چھُ یِمنٕے یِم زَن اَمہِ سۭتۍ اَمِکۍ شِکار آسان ڈرٛگ اٮ۪ڈِکشَنٕکۍ. دوٚپُن 2 بوے تہٕ بیٚنہِ اوس یہِ ہسا یِم ٲسۍ دۄشوَے ڈرٛگٕس کَران. تہٕ دوٚپُن پَتہٕ حظ آو یِہُنٛد مول تو أمۍ حظ لوے یِمن دۄشوٕنی. دوٚپُن بہٕ گوٚژھ پنٛنہِ جایہِ بڑٕ یہِ کہِ أمِس نے اِن کو کوسا. دوٚپُن مگر بدقٕسمتی چھِ یہِ جب ییٚلہِ یِمن أمۍ لوے دوٚپُن ہتا مےٚ کَتہِ دِژیومو یہِ تۄہہِ پانہٕ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ میں نے آپ کو بیچنے کے لیے دیا. تو ییٚتٮ۪تھ اِنسان پنٛنِس پانَس چھُنہ یژھان اِنسان چالاک سمجھُن تہٕ بیٚکِس چھُ بیوقوٗف بناوان وہ سب سے بدقسمتی کی بات ہوتی ہے. بڑی بدقسمتی. میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پہلو الدانہ اوس اکھ مجذوب اکھ پنجابس منٛز تو اپنے آپ سے بے خبر. أمِس اوس اکہِ دۄہ سۄنَس ہُنٛد سِکہٕ اکھ اتھس منٛز. تو وہاں سے ایک چالاک آدمی چلا گیا. دوٚپُن ہے بیلو الدانہ یہ چھُ ملنگ مستان أمِس کتھ چھُ پاے گوٚو سۄنہٕ سُنٛد سِکہٕ. وہ تانبے کا سکہ لے کے گیا تھا. دوٚپنس بیلو الدانہ یہ دِ مےٚ. بیلو الدانہ دوٚپُس بہٕ کیٛازِ دِمے ژےٚ. یہ گوٚو أمۍ اوٚن بیٛاکھ. دوٚپنس بہٕ دِمے ژےٚ أکِس بدلہٕ 2. دوٚپُن أمِس کتھ چھِ پاے سون کیٛاہ گوٚو تہٕ یہِ کیٛاہ گوٚو. دوٚپنس اچھا ٹھیٖک چھُ میٛٲنۍ چھِ اکھ کنڈِشن. بیلو الدانہن ووٚننس میٛٲنۍ چھِ اکھ کنڈِشن. دوٚپنس وَن سا. دوٚپنس ژےٚ چھے خرسن پٮ۪ٹھ ٹانٛگ دِنۍ. یہِ نفر چھُ أمۍ دِژ دٔچھِنۍ کھوٚوُر نظرا وظرا کانٛہہ ما چھُ وٕچھان اَتہِ اوس نہٕ کٕہٕنۍ وٕچھان. تہٕ أمۍ دوٚپ مےٚ کیٛاہ پرٛابلم چھِ تۄہہِ وٕچھٲنی چھُنہٕ کانٛہہ. أمۍ دِژ خرسن پٮ۪ٹھ ٹانٛگ.
بہلول دانن ونس دپنس ییٚلہِ کھرس تر فکری سون بہٕ انسان چھُس سو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ بیٛاکھ بیوقوٗف چھِنہٕ بناوان ہم اس کو بیوقوف نہیں بناتے ہیں ہم اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں. اب یہ درد کی بات ہم واپس جو کر رہے ہیں جی دود یُس چھُ یہِ چھُ دگ کُنہِ ساتہٕ اِنسانس تتھ سٹیج پٮ۪ٹھ واتناوان جہاں آدمی خودکشی کے بارے میں سوچتا ہے. تو یُس دگ چھِ آسان گۄڈٕ ٲسۍ أسۍ دگہِ ہُنٛد وَنان کہِ دگ چھِ خٲلی علامت اکھ اکہِ بٮ۪مارِ ہٕنٛز. وۄنۍ اگر پرندرم اوس آسان أمِس اوس یورٕ آسان دود اَمہِ سۭتۍ پرندرم درٛاو تہٕ مۄکلیو. بٹ اب کیا کہتے ہیں کہ ییٚلہِ دگ 3 رٮ۪تو کھۄتہٕ زیادٕ آربِٹری ڈیفinition چھِ 3 رٮ۪تو کھۄتہٕ زیادٕ روزِ اَتھ چھِ وَنان أسۍ کرونِک پین. تو 3 رٮ۪تو کھۄتہٕ زیادٕ 3 رٮ۪تو کھۄتہٕ زیادٕ سو اَسہِ چھُ اَمیُک ریٖزن ژھانڈُن. یہِ دگ چھِ کلہٕ پٮ۪ٹھٕ کھۄرس تام. وۄنۍ چھُ اَسہِ پیشنٹ آسان ہیڈیک. ہیڈیکس منٛز چھُ اَسہِ مایگرین اکھ کنڈیشن. اکھ کینٛہہ پروسیجٲرٕس چھِ اَسہِ یہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ آپریشن یِم أسۍ کران چھِ. اپٲرۍ چھُ آسان کلس یُس زن نٔرو ڈسٹربیوشن چھُ اتھ چھِ آکسپٹل نٔروٕز أسۍ وَنان. سو یِم آکسپٹل نٔروٕز چھِ أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ یِم بلاک کران چھِ تہٕ پیشنٹس چھُ رِلیٖف گژھان أمِس چھِنہٕ پیوان لایف لانگ یِم میڈِسنز کھٮ۪نۍ. بیاکھ کنڈیشن چھِ آسان تتھ چھِ وَنان أسۍ ٹرٛاجِمنل نیورلجیا. یہِ چھُ بٕتھِس انسانس پین آسان یپٲرۍ بیک سایڈ بالکل اکہِ سایڈ یُس یپٲرۍ چھُ آسان اتھ چھِ ٹرٛاجِمنل نٔرو اکھ اپٲرۍ یہِ رگ اکھ یہِ چھُ سپلاے کران. اگر ٹرٛاجِمنل نٔرو کُنہِ ساتہٕ اتٮ۪تھ یہِ گینگلِیان اتھ ڈِزیٖز لگہِ یہِ چھُ سٲرسٕے یتھ أمِس ٹرٛاجِمنل نیورالجیا چھُ آسان. یہِ چھُ یِتھ کٔنۍ دندٕچ دود دندٕچ دگ چھِ آسان مگر یہِ چھُ لگاتار یہِ چھِ لگاتار. اتھ چھِ أسۍ کران یُس یہِ گینگلِیان اتٮ۪تھ چھُ آسان یہِ چھُ آپریشن تھیٹرس منٛز أمِس اتٮ۪تھ یہِ کران میلٹ تہٕ یہِ چھُ أمِس چھُ رِلیٖف گژھان. دوٚیِم چھُ وۄنۍ یُس زن أسۍ ڈِسکہِ ہُنٛد تکلیٖف آز تام اوس ڈِسکہِ ہُنٛد تکلیٖف اوس اتھ منٛز کہِ اتھ ٲسۍ 2 چیٖز یہِ ٲسۍ دپان یا چھُ آرام کرُن نہ چھُ آپریشن کرُن. وۄنۍ چھُ اتھ منٛز تہِ نٔو اِنوویشنز چھِ أسۍ چھِ کینٛہہ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ آپریشن کران أتی کمرس منٛز یا اوزون ڈسکیکٹمی چھِ أسۍ کران سُہ چھُ امہِ حوالہٕ. بیٛاکھ چھُ کۄٹھٮ۪ن خٲطرٕ آسٹیو آرتھرایٹس. بہٕ کرٕ تۄہہِ شاٹس منٛز. آسٹیو آرتھرایٹس چھُ یہ کۄٹھٮ۪ن منٛز چھُ واریاہ زیادٕ کامن سٲنِس وۄتھنس بیہنس منٛز یُس ییٚتہِ سون أسۍ زاٹ کوٹ کٔرِتھ چھِ بیٚہوان. آسٹیو آرتھرایٹس چھُ اتھ منٛز چھِ یہِ ٹکرٕچ گٔہے یِوان. اتھ منٛز تہِ اوس گۄڈٕ اکھ چیٖزا اکھ کہِ اتھ منٛز تہِ اوس پیشنٹ پتہٕ گژھان امہِ سۭتۍ بِکاز نارملی چھِ أمِس پیشنٹس دپان ژٕ کر تہٕ وزن کم بٹ ییٚلہِ نہٕ ؤتھٕے ہیوٚک تہٕ پتہٕ کپٲرۍ وزن گژھِ وزن ہُرِ زیادٕ. اتھ منٛز چھِ أسۍ اکھ کران نوٚو موڈیلٹی أسۍ چھِ دِوان یِمن PRP. پیشنٹ سُنٛدُے خوٗن چھُ آسان امیُک کمپوننٹ چھِ أسۍ کران پلازما. سُہ پلازما چھِ أسۍ آپریشن تھیٹرس منٛز انجیکٹ کران تہٕ یِمن چھُ رِلیٖف مِلان امہِ سۭتۍ. گوٚو یُس زن وۄنۍ پین میڈِسن ایز سچ چھُ یہ چھُنہٕ یِتھ کٔنۍ مےٚ گۄڈٕ ووٚن تۄہہِ دونوں نے ہی رسوا کیا مجھے کچھ درد نے کچھ اور دوا نے. تِکیازِ یہِ گٔژھ واریاہ پھِرِ اوس یِمن یہِ دوا بِکاز یہِ اوس نہٕ وُنہِ تیوٗت ایکسپینڈ گٔمٕژ یہِ پین اسپیشلٹی کینٛہہ. آج کی ڈیٹ پہ کسی انسان کو اس چیز سے پریشان نہیں ہونا کہ میرا درد ٹھیک نہیں ہوگا. دیٹس ویری امپورٹنٹ. تو کیا ان میں ان کو جو ہے سائیکولوجیکل سپورٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے یا صرف ان کو جو ہے میڈیسنس کی ہی ضرورت ہے؟ جہاں تک یہ کل پین مینجمنٹ سوال مےٚ ووٚن زِ پین چھِ دۄن ٹایپن ہٕنٛز نان کینسر پین اینڈ کینسر پین. ییٚلہِ أسۍ کینسر پینٕچ کتھ چھِ کران کینسر پینس منٛز چھِ سایکولوجیکل سپورٹ واریاہ ضروٗری. سایکولوجیکل سپورٹ کیازِ چھُ ضروٗری ییٚلہِ اکھ انسان بٮ۪مار چھُ گژھان خاص کر ییٚلہِ یُتھ کینٛہہ لانگ کرونِک یہِ آسہِ بٮ۪مٲرۍ کینسر ہیوٗ یہِ چھُ انسانس پننہِ جایہِ ذہنی انتشار گژھان خۄدایا مے کیازِ مےٚ ما چھُ کینٛہہ گۄناہ کوٚرمُت واے می. دیٹس ویری امپورٹنٹ. سو اس میں ایک سوسائٹی کا ایک امپورٹنٹ رول بنتا ہے ہمارے اسپرچل لیڈرس کا اہم رول بنتا ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور جہاں پہ اسپرچویلٹی کی بات آتی ہے اسپرچویلٹی کی بات یہ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مذہبس منٛز پرٛٮ۪تھ کُنہِ بلیٖفس منٛز 2 چیزیں ہمیں امپورٹنٹ ہے جس میں ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. اکھ چھُ ریلیجن اکھ چھُ فیتھ بیاکھ چھُ بلیف. بلیف اور فیتھ میں جب ہم یہ کریں گے ڈفرینشیٹ کر پائیں گے دین تھنگس ول بیکم ویری ایزی فار اس. جہاں پہ یہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں جم اسپرچل لیڈرس چھِ یہ ایک اس آدمی کو یہ فیل دینا ہے کہ یہ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ کہ ایک انسان آسان گۄناہ کٔرمٕتۍ تہٕ تَمہِ گۄناہ پتہٕ میلہِ تٔمِس سزا. پیغمبر صٲبنِس تِہنٛدِس یہِ صحیح دربارس منٛز آیہِ اکھ لیڈی اکھ یا رسول صٲب مےٚ چھُ مِرگہِ ہُنٛد تکلیٖف تہٕ مےٚ کٔرِو تُہۍ دُعا. پیغمبر صٲبن فرموو اگر بہٕ تۄہہِ وَنو امہِ مِرگی بدلہٕ چھو تۄہہِ جنتٕچ بشارت پھر آپ کیا بولیں گے؟ کہا یا رسول اللہ میں پھر اس کے لیے نہیں آپ کو دعا کرنے کے لیے بتاؤں گی بس ایک چیز میری عرض ہے آپ یہ دعا کیجیے کہ امہِ ساتہٕ میں مِرگی یِوان آسہِ امہِ ساتہٕ آسہِ مےٚ پردٕ روزان. سو اگر کسی آدمی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اس سے آدمی کے شاید وہ اس کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں یا وہ اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اگر جب ہم کہتے ہیں ہماری بلیف میں اگر تاپ چھُ آسان سو یہ لیکن جب انسان ایک بیمار ہوتا ہے اس کی کیفیت کیسے ہوتی ہے جب ایک کینسر سے جوجھتا ہے آدمی اس کو لگتا ہے میں کل مرنے والا ہوں اس کی کیفیت کیسے یہ ہماری ریسپانسبلٹی. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو پیلیٹیو کیئر ہے یہ پہلے ساؤتھ انڈیا سے اسٹارٹ ہو یہ کیرلا اس جیسے ہمارے تھاؤزنڈس آف یوتھ یہاں پہ ڈرگس میں انوالوڈ ہے
वहाँ पे इससे ज़्यादा यूथ इन्वॉल्व है सोशल एक्टिविटी में. वो क्या करते हैं, ये जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं इनके घर जाते हैं, वो अपने रिसोर्सेज यूज करते हैं. एक तो अपना टाइम यूज करते हैं, और वहाँ जो यहाँ जो लड़के हमारे ड्रग्स पे यूज करते हैं, वो लड़के वहाँ पे वो पैसे इस चीज के लिए यूज करते हैं. देखिए कितना अच्छा लगता है वहाँ. तो हमारी एज ए सोसाइटी हम ये कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है चैनलाइजिंग इट इन अ पॉजिटिव वे. एब्सोल्युटली. मैं आपको एक बायोफिजिक्स की बात करूँगा. एक साइंटिस्ट ने, एक बायोफिजिक्स है, उसने कहा इंसानी जिस्म में इतनी एनर्जी है कि न्यूयॉर्क जैसी सिटी जो है, अगर ऐसी 5 सिटीज़ को हम ले लेंगे तो 3 महीने के लिए जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, ये हम बॉडी में से जो हमारे सेल्स होते हैं इनमें इतनी एनर्जी यूज़ होती है. सो एनर्जी है, ये तो या नेगेटिव डायरेक्शन में यूज़ होगी या पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी. अब ये हम तक है कि इसको खुन नहीं होगी. वहाँ जो मैंने देखा कि सच पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ कर, और यहाँ जो मैं देख रहा हूँ ये हमारी, लेकिन फ़र्ज़ हमारा है, जिम्मेदारी हमारी. जी डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया कि आप नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर है, उसके नोडल ऑफिसर भी है 4 डिस्ट्रिक्ट्स में. उसके हवाले से हमें बताइए, हमें जानकारी दीजिए कि क्या कुछ किया जा रहा है इस पॉलिसी के तहत. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अभी ये जो सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी, यहाँ पे साउथ कश्मीर की आपने बात करी तो पुलवामा में है, नॉर्थ कश्मीर में कुपवारा में है, तो यहाँ पे JLNM में, यहाँ पे ये पेशेंट जो है इनके लिए फैसिलिटी है पूरी. जो कैंसर पेशेंट्स है, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले मुझे एक पेशेंट ने कहा कि तो एक आदमी ने कहा ऐसे गैर बीमार सोच बिल्कुल ये घर में वो चीखता चिल्लाता है, आप उसको तकलीफ है, वो मरने वाला है. मैंने कहा हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए, ला ये सब कुछ फ्री है. तो जब वो चैन से वहाँ रहा तो उनको लगा नहीं एक राहत है. तो जब तक लोगों को कोई फैसिलिटी के बारे में पता है तो तुत्काल है तुम्हें फ़ायदे तो लिख के ये भी आपके हवाले से मैं आज खुशकिस्मती समझता हूँ कि ये एक बेनिफिट है, क्योंकि लोगों को जो ऐसे पेशेंट्स हैं इनके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है, उनको अवेल करना चाहिए. एक ये बात हो गई. दूसरी ये इम्पॉर्टेंट और अहम बात है कि जो हमारी अभी जो ये डॉक्टर्स एसोसिएशन का जो है, हमारे जो डॉक्टर्स है लास्ट जो कोविड अभी फिर से सर्ज हो रहा है, ये हमारा पेशा जो है ये 10 to 4 वाला जॉब नहीं है. इट टेक्स रियली अ टोल. हमारी जो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. एक डॉक्टर है हमारा, वो नाइट ड्यूटी पे है, उसके बच्चे को फीवर है और उसको कन्वल्शंस हो गई, वो ड्यूटी पे. अब उसने कहा, घर वालों ने कहा आपका बच्चा बीमार है, कहा यही ड्यूटी पे वो हॉस्पिटल लाओ. जब हॉस्पिटल लाया गया तो वहाँ पे एक और पेशेंट आया. अब इसने बच्चे को देखना शुरू किया तो वहां से उसने कहा डॉक्टर साहब बेटे पूछन, उसको पता नहीं था ये इसका बच्चा है. तो उसने उसको छोड़ के पहले उसको देखा, और उसकी माँ और उसकी बीवी दोनों उसको कोस रहे थे, कहते ये आपका बच्चा है, तो घर में नहीं देख पाए, अब यहाँ भी इसको. जिस बारे में हम प्रोग्राम के आगाज में ये जिक्र कर रहे थे छुट्टियों के बारे में कि लोग जब सैटरडे या संडे होता है तो हम छुट्टियों पर, लेकिन डॉक्टर के लिए इट्स नॉट एप्लीकेबल, उसके लिए कोई छुट्टी नहीं होती. एसेंशियल सर्विस. एब्सोल्युटली. अब लेकिन एक चीज़ है, एक चीज़ मैं आपसे ये अच्छा कोविड के हवाले में मैं आपको बता दूं, उस टाइम पे ये मोल बचस नश गसित बच्चे मलिस नश हेकान गसित, तब भी डॉक्टर्स को दे वेंट, और हमारे कुछ डॉक्टर्स जो है उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी भी दे दी, बिकॉज ये हमारे प्रोफेशन का एक तकाजा है. तो ये हम, बल्कि मैं ये समझता हूँ, मैं अपनी जगह ये समझता हूँ कि ये जो प्रोफेशन है ये एक अजीम प्रोफेशन है. मैं शायद खुद को समझता हूँ कि बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ, और अपने आप को इस लायक नहीं समझता हूँ. ये एक बात होगी. लेकिन कुछ चीज़ें हैं, हम ये भी क्लेम नहीं करते हैं कि डॉक्टर सर दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स, दे आर एंजल्स. कहीं कहीं पे उनसे भी कोताही होती है. लेकिन एक मेरी अपील अपने लोगों से यही है कि जब भी हॉस्पिटल में कोई, अगर आपके साथ कोई, अगर आप सस्पेक्ट करते हैं कोई नेग्लिजेंस हुई, तो एक सेट प्रोटोकॉल है. एक हॉस्पिटल का, इंस्टीट्यूशन का एक हेड है, आप उसके पास कंप्लेंट लॉन्च कीजिए. आप वहाँ के इक्विपमेंट को, आप वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय मत कीजिए. आप डॉक्टर को, बिकॉज इन द फर्स्ट इंस्टेंस अगर आप खुद ही वहाँ डिसाइड करने बैठ गए, अगर आप खुद ही वहाँ फैसला करने बैठ गए, तो तब ये इतनी अच्छी बात नहीं है. बिकॉज वी हैव टू, मैं समझता हूँ जब एक पेशेंट, उसके अटेंडेंट्स हॉस्पिटल आते हैं, ये इमोशनली चार्ज होते हैं, बट दैट डजंट गिव देम अ राइट to ransack the hospital property or to manhandle the doctors and the staff होता है. और इसमें अब rigorous punishment भी बन गई है. That is अब legislation एक बन गई है, violence against doctors. But basically we are a part of the society, और उसमें हमारा यही रोल है. कहीं इतना कुछ कह के भी कि हमारे डॉक्टर्स इतना काम करते हैं, इतनी कुर्बानी, बट कोताहियाँ हैं. मैं नहीं कहता हूँ कि डॉक्टर्स आर एंजल्स, वे ह्यूमन बींग्स. कोताहियाँ हैं, बट एक चीज़ है, मिलजुल के
हमारा डॉक्टर सस्टीन का जो ख्वाब है एक सेहतमंद कश्मीर होगा और एक सेहतमंद कौम ही एक खुशहाल कौम बन सकती है। डॉक्टर साहब हमारे पास प्रोग्राम में जो है इनके कुछ चंद 2 मिनट शायद रह गए हैं और आपने आगाज़ में बताया था कि जो आपका ये शोबा है इसके बारे में डॉक्टर्स को बहुत कम अवेयरनेस है, पेशेंट्स की बात ही नहीं है। तो क्या आप कर रहे हैं पेशेंट्स को अवेयर करने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैंसर से जो जूझ रहे लोग हैं कितना उन पर बीत रही है कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा, तो उन तक पहुँचना क्या अवेयरनेसेस हो रही है उसके बारे में बताएं, और अगर नहीं है अवेयरनेस तो लोगों को कैसे पता चले इसके बारे में? यही तो प्रोग्राम्स है, बिकॉज अवेयरनेस के मीडियम्स तो यही है, जो मीडिया है आपका आज के चैनल से जो, बिकॉज आज मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपके इस प्रोग्राम के हवाले से हम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन देना, उनको पहुँचाना चाहते हैं। मेरे पास इतने अनगिनत पेशेंट्स हैं, मैं आपको अभी एक एग्जांपल बता दूंगा। मेरी ज़िंदगी में एक सबसे जो है वो रिवार्डिंग मोमेंट कौन सा था, मैं बॉम्बे में था, मेरा एक दोस्त था वहाँ पे, तो वो पीडियाट्रिशियन था, तो उसका मामा जो है उसके मामा जी को कैंसर था, उन्होंने बॉम्बे से उसको नागपुर लिया था पेन मैनेजमेंट के लिए, नहीं कंट्रोल हो रहा था, अब एडवांस हो चुका था। तो कहा, मैंने कहा कैसी है उनकी तबीयत, कहता पेन नहीं जाती है, कहता कैन यू हेल्प, मैंने कहा आप लेके आइए, वो उसको लेके आए। तो बड़ा एक इन्फ्लुएंशियल आदमी था, एक पॉलिटिकल क्लाउड उसका बड़ा था, तो वो फिर वहाँ लेके आए उसको, हमने उसको प्रोटोकॉल स्टार्ट किया, तो प्रोटोकॉल स्टार्ट करने के बाद वो ही गॉट बेटर। तो उसने मुझे कहा, उसके बच्चों ने कहा शायद भगवान ने आपको हमारे पापा डेफिनेटली रिवार्डिंग मोमेंट फॉर मी। डेफिनेटली डॉक्टर साहब, वी डेफिनेटली नीड डॉक्टर्स लाइक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ ला, आपका बहुत शुक्रिया, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी इस शोबे के हवाले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया पूरे 8 बजे से 9 बजे तक हमसे जुड़े रहने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये शुमारा आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा। फ़िलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, मुझे और नफीसा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।